صحابہ کرام و اہل بیت کا ادب سیکھا وہ سادات کرام سے سیکھا. بالکل ہم نے سیکھا ہی سادات کرام سے. اور سادات کرام کی شان و مرتبت بہت بلند و بالا ہے, چاہے وہ آج کل کے دور کے بھی سادات کرام, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں سید ہوں, اور وہ مطلب ہو سکتا ہے صرف ٹائٹل بھی ہو, اور پھر اس کے بعد اگر کسی صحابی پر معاذ اللہ تنقید کرتا ہے یا کسی بات کرتا ہے, تو پھر اس ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرت؟ میں ہمیں کرنے سے پہلے اسے بتاؤں کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں والی بات تو میں بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوگا, تیرے ساتھ کیا ہوگا. زندہ باد. یہ حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے, یہ اصول ہے, جس بندے کو جس چیز کا علم ہونا, اگر وہ غلطی کرے تو اسے ڈبل سزا ملے گی. یہ اصول ہے. کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جہاں پر ذکر ہے, ہائے ہائے ہائے, اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں, وہاں پر فرمایا گیا کہ آپ کا کردار ایسا ایسا ہونا چاہیے. یہ آل اولاد کو جہاں پر وصیت فرمائی گئی, فرمایا اگر اس کے مخالف بات ہو گئی تو وہاں پر ضعفین کے لفظ موجود ہیں کہ تمہارے لیے ڈبل سزا مقرر کر دی گئی. تو یہ ایسے اپنے آپ کو سادات کہنے والے, سید العقیدہ سید جو ہوتا ہے نا, سید العقیدہ وہی سید ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ آپ کیسے بات کریں, میں قرآن سے بات کرتا ہوں نا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, جی حضور, آپ کی اہل بیت میں سے تھا. ساڑی پنجابی کہتے ہیں پہلی پیڑھی دے ویسی, یہاں پر پتہ نہیں پیڑھی کہتے ہیں یا پلیٹھی کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے جناب, پہلی نسل میں سے تھا نا. پیڑھی کہتے ہیں نا. جب اس کا عقیدہ بگڑ گیا نا, تو عذاب آیا, تو وہ جب پانی اس کی طرف بڑھنے لگا نا, تو کہا انہو من اہلی, یا اللہ میری اہل بیت ہے. یہ 12واں پارہ کو پڑھ کے دیکھے نا, امام محمد رضا کا غلام بن کے پڑھ کے دیکھے, غوث اعظم کی عشق والی اینک لگا کے پڑھ کے دیکھے, تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو کہا انہو من اہلی. یہ مادری پدری محبت ہوتی نا جو جوش مارتی ہے. اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک, یہ تیری اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح, کہ اس کا عمل اور عقیدہ تمہارے جیسا نہیں ہے. نبی کی پہلی پیڑھی میں بندہ ہو, اگر اس کا عقیدہ بگڑ جائے تو وہ اہل بیت میں نہیں رہتا. جس کا 1400 سالوں کے بعد بگڑ جائے, تو بیچ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے صحابہ کرام کے جو گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کو چاہیے غور کریں اور اس پیغام کو دشمن بن کے نہ سنیں. ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھ کے سنیں کہ ہم آپ کو کیا درس دے رہے ہیں, اور آپ کے لیے ڈبل سزا کیسے ہے یہ بھی سن لیں آپ. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ جو مجھے فضیلت دے ابو بکر و عمر پر, فرمایا میں جھوٹے بندے کی سزا دوں گا. میں نے کہا علی پاک کے چھتر اگر تو برداشت کر سکے, علی پاک کی سزا اگر برداشت کر سکے, تو پھر بک بک کرنا شروع کر دے صحابہ کرام پر. اور اگر حضرت علی کی چھترول تو برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر کم از کم ہماری نہیں مانی تو مولا علی کی مان کے دیکھ لو نا یار. اللہ تو خدا کا خوف کرے. حضرت علی کی ضرب تو مرحب نہیں برداشت کر سکے گا, تو کیسے برداشت کرے گا بتا نا ذرا. کیا بات ہے مفتی صاحب, سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ اپنے, اچھا اگلی بات بھی بتا دوں, یہ چند ایک لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ ہم نے سیکھا ہی سادات سے ہے یار. یہ سادات نہیں ہمیں سب کچھ بتایا. اچھا یہ اب 14ویں صدی کا یہ فتنہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ایک خاص فنڈنگ دی جاتی ہے, پتہ نہیں وہ کہاں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں, وہ جب ان کے پیٹ میں جاتی ہیں مروڑ مارتی ہیں تو یہ یہاں آ جاتے ہیں. ورنہ اگلی بات بھی میں کہہ دوں اور آن ایئر کہہ رہا ہوں, اگر وہ اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بزرگ ہمیں کیا کہہ کے گئے. وہ تو اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے, ہم تمہاری کیسے مان لیں یار. تو اس واسطے کسی کو ایموشنل بلیک میل نہ کیا جائے کہ ہم سادات ہیں, سادات کو کیا 7 قتل معاف ہو جاتے ہیں. یہی تو بات ہے. ان کو چاہیے جو اصلی نسلی ہوتا ہے نا, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے, اس کا حسن بھی ہوتا ہے, اس کی سخاوت بھی ہوتی ہے, اس کا کردار بھی ٹھیک ہوتا ہے, جو اصلی بات ہے. اب جو بیچاروں کے عقیدوں میں بگاڑ آ گیا ہے نا, ان کو صرف یہ دیکھنا ہوگا میرے دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. بس اوقات یہ کلپ کاٹ کے بھیجا جائے, دیکھو یہ سادات کے خلاف ہے. ارے سادات کے خلاف ہم ہوں گے سادات کے خلاف. ظالموں کچھ خدا کا خوف کرو. ہم سادات کے خلاف نہیں ہیں. جو صحابی کو نہیں نہ مانتا, مجھے یہ منظور ہے کہ میں اس بندے کو مان ہی نہیں سکتا. میں صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اس جیسے بندے کو چھوڑ سکتا ہوں. وہ جس نسل میں سے ہو میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا. حضرت میں ایسے گندے بندے کو چھوڑ سکتا ہوں, مصطفیٰ کے صحابیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میں حضور کی آل کو نہیں چھوڑ سکتا, ایسے گندے بندے کو میں چھوڑ سکتا ہوں. تو کیسی پارٹیشن میں نے کر دی کہ ہم ایسے بندے کو کیا دیکھے تو کیا ہے, ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں, نہ حضور کی آل کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ حضور کے اصحاب کو چھوڑ سکتے ہیں. اب بتا تیرا سودا ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے؟ تو حضور کے صحابہ کو چھیڑ رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے, اور ہم تجھے ہی چھوڑ رہے ہیں. بتا تو بڑا جرم کر رہا ہے یا ہم؟ تو ہمارا جرم نہیں, ہماری تو نیکی بنے گی نا کہ ہم نے تیرے جیسے سے تعلق چھوڑ دیا.